بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے بہت سارے فیصل آباد میں اگر بات کریں تو بہت سارے اپسیٹ ہوئے ہیں، بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے ہیں، جبکہ ایسے لوگ منتخب ہوئے ہیں جن کو کوئی گھر سے باہر نہیں جانتا تھا، اور ایسے لوگ ہار چکے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ہار جائیں گے۔ روٹین سے بات کریں گے، سب سے پہلے حلقہ NA 95 ہے، 95، جہاں سے علی افضل شاہی جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ آزاد علی تبسم نون لیگ کے امیدوار تھے اور وہ ہار چکے ہیں۔ دوسرا حلقہ جو جڑاوالہ کا ہے، اس کی بات کریں تو وہاں پہ نون لیگ کے نواب شیر وزیر تھے، انہوں نے ان کے مقابلے میں رائے حیدر کھرل جو تھے وہ میدان میں تھے اور وہ آزاد حیثیت سے تھے، لیکن ان لوگوں کو جو آزاد تھے ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی۔ جو نواب شیر وزیر ہے، انہوں نے جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا تو اس میں ان 10 لوگوں میں یہ شامل تھے جنہوں نے عمران خان کی مخالفت کی تھی۔ تیسرا حلقہ جو فیصل آباد کا ہے وہ تانلے والا کا ہے، NA 97 ہے، وہاں پہ علی گوہر بلوچ جو ہیں وہ مسلسل الیکشن جیتتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار وہ ہار گئے ہیں اپنے کزن کے سے۔ ان کا کزن جو ہے سعد اللہ بلوچ وہ جیت گیا ہے اور وہ آزاد حیثیت میں جیتا ہے۔ اس کے بعد 98 ہے، سمندری کا حلقہ ہے، وہاں سے یہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی واحد تحصیل ہے جہاں سے مسلم لیگ نون نے تینوں سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ باقی پورا ضلع میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقریباً لوز کر گئی ہے، لیکن واحد تحصیل سمندری ہے جہاں سے تینوں سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں نون لیگ نے۔ ڈچکوٹ کی بات کریں تو ملک عمر فاروق ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے نواز شریف کے دیرینہ ساتھی جن کو وہ ہر جگہ پہ کلیم کرتے ہیں نواز شریف کے میاں فاروق جو ہیں میرے دوست ہیں، ان کے بیٹے کو ہرایا ہے۔ آگے NA 100، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ تھے اور آزاد حیثیت میں ڈاکٹر نثار جٹ تھے۔ وہ جو ہیں وہ ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، اس سیٹ کا کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سیٹ رانا ثناء اللہ ہار جائیں گے، لیکن وہ سیٹ جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اس کے بعد NA 101 ہے، یہاں سے ایسے بندے نے سیٹ جیتی ہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نے، جس کو گھر کے باہر سے کوئی نہیں جانتا تھا، اپنے گھر کے علاوہ چند لوگ ہیں جو اس کو جانتے تھے، لیکن جس مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا اس کا باپ جو ہے وہ مسلسل MNA بنتا آ رہا ہے، عرفان منان جو ہے وہ اس کو ہرایا ہے رانے عاطف نے۔ عاطف کو گھر کے باہر سے کوئی نہیں جانتا اور وہ MNA بن گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر 102 کی بات کریں، 102 NA کی، یہ بھی بہت بڑا برج جو ہے وہ الٹا ہے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا۔ عابد شیر علی کو ہرایا ہے چنگیز خان کاکڑ نے، یہ قانون دان ہے، پہلی بار انہوں نے جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے اس میں حصہ لیا ہے اور وہ عابد شیر علی کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد NA 103 ہے، وہاں پہ سدا بہار MNA جو ہے اکرم انصاری وہ ہار چکے ہیں علی سرفراز سے۔ علی سرفراز جو ہیں یہ سابق وزیر داخلہ میاں زاہد سرفراز کے بیٹے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں۔ اس سے اگلا جو حلقہ ہے اس کی بات کریں 104 کی، تو اپوزیشن لیڈر تھے سابق قومی اسمبلی کے راجہ ریاض، ان کا بیٹا تھا، ان کو ہرایا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے۔ یہ تمام سیٹیں جو ہیں
یہ آزاد حیثیت میں لوگوں نے جیتی ہیں. صرف ایک سیٹ فیصل آباد کی 10 ایم این اے کی سیٹوں میں سے ایک نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. باقی 9 کی 9 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لوگوں نے جیتی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد، تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. بڑا دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، دھاندلا ہو گیا ہے. 9 سیٹیں جیت لی ہیں انہوں نے، وہاں پہ الیکشن بالکل فیئر ہوا ہے. ایک سیٹ ہاری ہے نون لیگ نے، ایک سیٹ جیتی ہے، وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ ان کا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ایک سیٹ بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کس طرح جو ہے یہ سیٹ انہوں نے جیت لی ہے. یہ چھوٹی سوچ کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. جیتا ہے جو ہارا ہے وہ ہارا ہے. اگر نون لیگ نے ایک سیٹ جیت لی ہے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے، باقی 9 سیٹوں پہ الیکشن صحیح ہو گیا. پورے پاکستان کی بات کریں تو ہر جگہ سے جہاں سے تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اس کا حمایت یافتہ تحریک انصاف تو کوئی جماعت اس وقت ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن میں. جہاں سے اس کا امیدوار کامیاب ہوا ہے وہ الیکشن صحیح ہوا ہے. جہاں سے ہار گئے ہیں وہاں سے اللہ ہی اللہ. ان کا تو حال یہ ہے کہ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، کلے ہوئی ہون دنیا تے باقی کوئی جماعت ہونی نہیں چاہیے تھی. تو یہ باتیں تھی کچھ کرنے کی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. برداشت کا جو برداشت ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی جیتا ہے تو اس کی جیت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی ہار گیا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کی اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اس کو درست کرنا چاہیے تاکہ آئندہ الیکشن میں وہ دوبارہ سے نئے جوش سے، نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے اور کامیابی حاصل کرے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ، مہربانی. خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.